درود بر محمد و آل بیت اللہ صلی اللہ علیہ محمد و محمد۔ ابتدائی مجلس ائمہ خدا پنجتن پاک کا یہ وہ ذکر ہے کہ جن سے انسان کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، اور جن ہستیوں کے لیے یہ کائنات کو تخلیق کیا گیا ان کا ذکر ہی اللہ کے ذکر کو تک انسان کو پہنچاتا ہے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہونا۔ آپ حضرات قابل صد احترام اور عزت ہیں ذاکر شاہ صاحب کہ جنہوں نے آج کے مخصوص دن اپنے امام کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب مل کر والی خراسان کو ان کے بابا کا پرسہ پیش کر سکے۔ تو عزیز کہہ رہے تھے میں حدیث قصہ کی تلاوت جناب کی خدمت میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ان ہستیوں کی یہاں پہ اس مجلس میں یقیناً شرکت ہوتی ہے، ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام السلام علیکہ یا فاطمہ سلام اللہ علیہا فقلت علیکہ السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہی وسط وانظر الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَالَوْ كَأَنَّ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُلَندُ صَلَوَاتُ اللہم صلی اللہ علیہ قد اقبل وقال السلام علیکہ یا امہ فقلت علیکہ السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ اتعظم لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوزی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسین سید الشہداء کی ذات پہ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ قد اقبل وقال السلام علیکہ یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک و اخاک تحت الکساء فدن الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا من اخترہ اللہ اتعظم لی ان اکون معکما تحت الکساء فقالا وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معهما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب فاتح خیبر کی ذات پہ بلند صلوات وقال السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ فقلت علیکہ السلام یا ابا الحسن و یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمہ سلام اللہ علیہا انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعمہا وما ولدیک تحت الکساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ اتعظم لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وله وعلیک السلام یا اخی
وَيَا وَسِيِّي وَخَلِيفَتِي وَصَاحِبَ لِوَائِي قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ عِلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْتَ الْكِسَاءِ ثُمَّ أَتَيْتُ نَحْوَ الْكِسَاءِ وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ قَالَ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا بِنْتِي وَيَا بَضْعَتِي قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْكِسَاءِ فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها خامس اہل بیت پہ بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد الوال فقال جبرائیل یا رب اتاذن لی ان احبط الارض لکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فابت الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العالی یقرئک السلام ویخصک بالتحیت والاکرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وعي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه الصلاة والسلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه سب حضرات آمین کہنے ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا بحق موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد. کریم و رحیم اللہ شاہ صاحب دی اے فرش ادا بچھایا قبول و منظور فرما انہاں دے رزق دے وچ اس امام دے صدقے نال برکت اور وسعت عطا فرما مومنین دی حاضری نو قبول و منظور فرما تمام دیاں حاجات نو اسیر بغداد دے صدقے نال سب دیاں حاجات نو پورا فرما اس آدھا خانے نو اور اس تے جتنے متعلقین ہیں سب دیاں توفیقات خیر دے وچ اضافہ عنایت فرما پروردگار عالم
مکتب تشیعی امام دے صدقے نال خود حفاظت فرما جمی مسلمانانو سانو مل جل کے رہن دی توفیق عطا فرما پروردگار عالم اس ذکر عظیم دا صدقہ خالق مالک ساڑیاں تمام درینہ حاجات جتنی ہیں انہوں نے قبول و منظور فرما خالق مالک اساں تیری ذات علیم بالذات صدور ہے اساں نہیں آدھے کہ ساڑی ہر دعا نو تو قبول فرما جیڑی تیرے نزدیک درست ہے خالق مالک اس 7ویں امام دا صدقہ اس نو قبول فرما پروردگار بحق محمد و آل بیت محمد مکتب تشیع دا ترہ امتیاز مزید بلند فرما خالق مالک بحق محمد و آل بیت محمد اسا سب نو ایک اور نیک ہون دی توفیق عطا فرما مشن امام مظلوم کربلا دے وچ اسانو مزید فروغ دیون دی توفیق عطا فرما آج دا پروگرام اسا سارے مل کے اس ہستی دے دربار دے وچ اس پاک ہستی نو سلام بھی کر دیں تے آج دا ہدیہ پیش بھی کر دیں میرے زمانے دا امام تیرے جدی مظلومیت تا پرسہ پیش کر دیں زمانے دا امام ساڑھے تو راضی ہو جاؤ اور آج دا سید دا سب مومنین نہ مل کے جو اساں گزارش کرنی اس نو قبول و منظور فرماؤ اور اسے نو ساڑھا توشہ آخرت قرار فرماونا مرن تو پہلے اپنی زیارت دے کلوں سرفرواز فرمائیو قبر دیا دیواراں دے وچ تشریف فرما ہو ونجائے معاشر دے میدان دے وچ دامن تہاڈا ہوئے ہاتھ اساں کارا دا ہوئے ساڑی نجات دا ذریعہ فقط تہاڈی ذوات مقدسہ ہیں اور اسی بھرپور امید رکھ دیں کہ جناب نے ساڑی شفاعت فرماؤنی ہے اگرچہ کہ اسی شاید اس قابل نہ ہوئیے لیکن مولا تساں اللہ دے نمائندے ہو تہاڈے کول صبر بھی بڑا ہے تہاڈے کول تحمل بھی بڑا ہے تہاڈے کول دامن افدا دامن بہت وسیع ہے ساڑی غلطیاں خطاں دے پاسے نہیں ویکھنا فقط اپنے زمرے دے وچ سانو شامل فرماونے واسطے خصوصی لطف و عنایت فرماونا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و اہل بیت سارے حضرات مل کے ایک صلوات پڑھو محمد و آل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیفا فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا صلوات پر محمد و آل بیت کتنا پڑھنا اچھا ٹھیک ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد برادران محترم میں چاہنا کہ میں چند گلاں اردو میں گفتگو خود نہیں کر رہا توجہ ہے جی تاکہ ہر بندے نو میری گفتگو میں توڑے علاقے دا خدمت گزار ہیں کرسہ دراز تو 46 سال آجی ذوالفقار مجلس شروع نہیں کرائی ہے تو میں اس ویلے دا پنڈی اسلام آباد چاہے وہاں بیٹھے ہو نا اے چھوکرا ہاں جی میں ہمیشہ میری کوشش ہوندی جتھی میں کو موقع ملے میں کچھ چند معروضات جڑی خدمت مومنین دی سادات دے وچ عرض کراں وہ پرانی گلاں پرانا نظام ایک وقت ہے نا جی پرانا ویلا ہے جلے گانڈے تے ہونے کوٹھے والدو گٹیار نہ گٹر نہ دے شاہ جی پر وہ دے بعد ہون جناب لنٹر آئے پہن بیٹھے ہون جناب اس لنٹر نو بھی مزین کیتا ویندا بھی اندروں بھی کرو تے باروں ٹیلاں چلواؤ اندروں جناب علی پتہ نہیں کہ نقش و نگار کرو بیٹھے ہو ان جی گالے میرے بھائیو بھی دین بھی ترقی کر رہا اگر اسی قرآن پڑھئے اہل بیت دے فرامین دے پاسے متوجہ ہوئیے تو پھر سانو پتہ لگدا بے جویں زمانہ ترقی کر رہا انجے قرآن سانو گائیڈ کردا قرآن سانو اگے لے کے جاندہ توجہ ہے نا جی
میری کوشش ہوتی کہ میں چند چیزاں جڑی مومنین دی خدمت جات کراں تاکہ انہوں نے آئندہ کم آن والی ہوویں اور فی زمانہ بھی انہوں دے واسطے مفید ہوویں۔ توجہ ہے جی، یہ نہیں ہے کہ بانی صاحب نے بلایا تسی مومنین تشریف کے نہ آئے اپنے کام کار چھوڑ کے تھے بیٹھے ہو، عزیز بھی کوئی اپنے کام میں جو اسی بھی آ گئے تھے، اسی آن کے جناب بے چلو جی حاضری لوائی، نہ کوئی اپنی گال، نہ کوئی سننا لین دی گال، نہ کوئی اللہ دی گال، نہ رسول، بیٹھے ہو بھائی ایک گلہ تو کرنی ہے پوسن، اگر ایک گلہ نہ کر ساں تے قرآن دے نال تمسک نہ کر ساں تے نبی دا فرمان کیڑے پاسے ویسی پاک پیغمبر جے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں اپنے بعد تو انہوں ہنجے نہ چھوڑ کے جا رہا، میں دو وزنی گروں قادر مضبوط ترین چیزاں تو انہوں دے کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب ہے اور ایک میری نسل ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہو گئی جناب؟ ہون اگے پاک پیغمبر فرمایا ما ان ساڑھے واسطے پہ یہ تو فرمایا ربی میں تو انہیں انجی چھوڑ کے نہیں جا رہا، دو چیزاں دے کے میں 63 سال اپنی زندگی گزار چھوڑی تے ہون میں جی بسم اللہ اس کے بعد تُسا قیامت تک جیڑی میرا کلمہ پڑھنا لے آسان میں انہوں نے انجھے بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں انہوں نے وارثان دار پتہ دس کے جا رہا، نشان دس کے جا رہا، حد ہو گئی نا دس کے جا رہا۔ کتب دے وچ موجود ہے میرے بھائیو، اگر کوئی بندہ ڈنڈی مار مجھے تو اس دی اپنی غیر ذمہ داری ہے، باویں شیعہ ہوئے دے باویں سنی ہوئے، لیکن پیغمبر نے دسیا بے میرے بعد قریش دے بچوں بندے آونے ن 12 جیڑے میرے جیسے ہو سن، انہاں دا قول بھی مجھ جیسا ایدری یا علی فیل بھی میرے جیسا، جی میں میرے دے وچ نور ویکھ دے انہاں بھی نور ہو سی، جی میں میرے تقوی ویکھ دے انہاں دے وچ بھی تقوی ہو سی، بیٹھے ہو جی میں ہمسایاں دا خیال کریں نا او بھی کر دے ہو سن، جی میں اپنے ساتھیاں تے دوستاں تے صحابہ دا خیال کرنا او بھی بیٹھے ہو نا، میں تفصیلات نہیں بھینا، تھوڑا جا تھوڑا ذہن اکٹھا کرنے واسطے میں چند گلہ پھر آگے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، او میرے کلمہ پڑھنے والے تھانوں پتا تساں کی کرنا، میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تھوڑا کام کیوں ہونا بھائی قیامت تک تساں کہنا ما ان تمسکتم بہما، ایک نال نہیں دعا دینا، تسنیہ دسی گئے ہیں جی، تسنیہ ہوتا دو، ٹھیک ہے جی، میں تسا انہا دعا دے نال تمسک رکھنا، رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا، قرآن دے نال بھی تعلق تے رابطہ، توجہ بھائی توجہ میرے مسلمان بھائیو، بالکل اساں ممبر امام حسین علیہ السلام تو جڑا ساڑا پیغام اگے جاندہ جڑا میسیج اسی بھیج دیا کوئی میسیج معمولی نہیں ہوندہ، اسی ذمہ دار ہوندے ہر گل دے میرے بھائیو، فرمایا قرآن نال بھی انجے رابطہ، قرآن نال بھی انجے تعلق، قرآن دے نال انجے اپنے آپنوں مربوط کرنا، قرآن چھوڑ نہیں دیونا میرے بعد، وَإِطْرَتِي تے میری نسل میری اولاد دے نال بھی انجے رابطہ رکھنا، جیڑا انہا دعا دے نال رابطہ نہ رکھ سکیا میں اس دی نجات دا محمد ضامن کوئی نا ہون بھائی جیڑا بندہ اپنا کام جے نہ کرے اس دا پاک محمد فرمائندہ نے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تسی بھی تا اپنا کوئی کام کر کے آسو ہوتا بات میں پاک نبی تو انہوں لوائے ہم تلے بھی جا دے ساں، میں تو انہوں جنت دا بھی راہ وکھے ساں،
میں معاشر دے میدان دے وچ تواڈے نال ملاقات بھی کرساں تے میں اللہ نو تواڈی سفارش یعنی شفاعت بھی قرآن وچ ہے نا جی، میں تواڈی شفاعت بھی کرساں، شرط یہ ہے کہ میری کوئی گل سن سو بھی، نالے میری گل منے سو بھی، نالے میری گل دے اتے عمل کرے سو بھی، تب میں محمد ضامن کیوں جی سادی سادی گلہ سمجھ آتی ہیں پیاں ڈر نہ گئے کرو بھئی بندہ کوئی سر دے پگڑی اس بدی ہوئی ہوئے ہیں جی تو بندہ آوان جی تجھے گھبرا آوان جی اللہ جانا کہہ رہے وڈے فلسفے بیان کرے سی نہیں فلسفے بیان وڈیاں مجمعیت کی تھی ویندن توجہ ہے جی ہے اسی جناب ابتدا تو کام شروع کر دیا تھا ابتدا تو کام شروع کرنا بڑا سوکھا ہوندہ بس جس دی بنیاد مضبوط ہو سی او عمارت پکی راسی تے عمارت ہی اگر کمزور خشت اول چون حد معمار کج اے جڑا ایرا ہوندہ نا ایرا اگر اے ہی ماڑا ہوئے تو اگو دیوار جڑی ہوندی او ڈنگی ویندی تے جی اگر او ٹھیک ہو سی دیوار بھی مضبوط و تو چھت بھی مضبوط تے رہن آلے بھی محفوظ توجہ ہوگی اور میں اس ضمانت پہ دینا پاک نبی نے فرمایا میں ضمانت دے رہا ہوں میں نبی تے اگر میں او کافر جڑے کلمہ نن پڑھ دے اگر او صادق تے امین سمجھ دے ہیں تو میرے کلمہ پڑھنا لے لو تسی بھی میں نو سچا سمجھیں دے ہو گلہ موجود ہیں لیکن توجہ نہیں دیتی ویندی یا بندے انہاں گلہ نو سمجھیں دے نہیں ذرا ڈیپ پہ جاؤ نا غور کرو نا بھئی اے حضرت نے فرمایا کہ وَلَنْ يَفْتَرِقَا حضرت فرمائیں اے میری ذمہ داری ہے یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے قرآن اور میری اہل بیت میری عطرت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے توجہ فرماؤ اور اتنے تھوڑا بہتا بندے ہیں آگے پیچھے کر چھوڑیا ہے جی بھائی پاک پیغمبر فرمایا جی کوئی ناراضگی نہیں گل نہیں ہے جو دو بھرا بیٹھے ہوں آپس سے گل بات کر دیں توجہ ہے نا جی گل بات کرنی چاہیے تو سوچنا چاہیے کئی بندے تھے لکھ چھوڑا جی اللہ نبی یہ فرمایا بھائی میں قرآن چھوڑ کے جا رہا تھا ایک سنت چھوڑ کے جا رہا قرآن تے سنت چھوڑ بڑی اچھی گل ہے یہ بھی گل ٹھیک ہے جی بھائی نبی دی سنت ہے نا بھائی اگر نبی کوئی کام کرے تو سنت ہے نا بولو نا بھائی نبی جڑا کام کریں دا او سنت ہے تے جڑا نبی کام نہیں کیتا تسی کریں دے ودے او سانو دسو او کے بیٹھے ہو نا ہے بھائی نبی ہے داری یا بھائی کوئی بندہ او کام جا کرے جڑا پاک نبی نہیں کیتا پاک نبی نہیں فرمایا پاک نبی دے سامنے ہویا تقریر پیغمبر نہیں ہے ترے کام ہوندے نا بھائی ترے کام کوئی نہیں اس آت کیڑا نہ دے سو اس گل نو کیڑا نا تسا دیونا ہے توجہ فرما اساد ہے سنتی پاک نبی دی سنت قول فعل قول فرمان نے نبی کیا ہے سنت ہے فرمایا میری سنت رکھنا میری سنت میں پیادا قرآن نو بھی قابو رکھا ہے اہل بیت بھی دیکھو نا جی بھائی سنت اس سے انجی بدل گل سمجھا ہوں بھائی اہل بیت دے مقابلے تو کوئی ہو رہے آئے میں گل تا کر گیا نا بھائی بس سنت تا قرآن دیکھو نا سنت تا قرآن دے اگر تسی آکسو نا لیکن اگر ایتھے کوئی اور لفظ کہنے واسے آکھیا بن جا تا وقت بندہ اس پاسے زور دے ویا اگر پیغمبر نے سنت بھی آکھا تو سنت پیغمبر ہے نا بھئی سنت پیغمبر ہے حضرت جو فرمایا ادھوتے عمل کرو حضرت نے جو کیتا یعنی حضرت نے 1,40,000 چوی نہیں 40 تک دی روایت ہے آغا امینی نے لکھیا کہ سرکار نے 1,40,000 دے مجمع دے وچ پیغمبر نے علی دا ہاتھ بلند کر کے آکھا من کون تو مولا ہو فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے توجہ ہے جناب تو حضرت نے فرمایا وَلَنْ يَفْتَرِقَا انہاں دے درمیان میں کچھ اور گل خدمت اجاز کرنا چاہنا جلدی میں گزر رہا ہوں ٹائم تھوڑا فرمایا وَلَنْ يَفْتَرِقَا انہاں دونوں دے درمیان کے افتراق نہیں ہونا اور دنیا آپ پڑھے تے مطالعہ کرے
بے وہ ہستیاں کون ہیں بے جنہ دا ہر قول تے ہر فعل ہے میں ان جملہ دھرا دا بے اگر قرآن جسم دی شکل اچ ہویا تا میرا پیر علی ہویا قرآن اگر ہویا نا جسم شکل اچ انسانی شکل اچ ہویا تو میرا مرشد علی ہویا اور اگر علی شکل کتابی جو ہویا تو اللہ دا قرآن ہویا یا علی آئے توجہ تھی حضرت فرمائے میں کھڑا ہو ساں وقت میرا کلمہ پڑھنا والا آویں لیکن تیری کیفیت کچھ اچھی ہونی چاہیے دی حالت چنگی ہونی چاہیے دی جلے میرے کل پہنچیں آویں نا کفن تیرے جسم دے ہونے لیکن تیرے ایک ہاتھ قرآن ہوئے ہے میں سمجھاؤں واسے جملہ پیدا ہے وَلَنْ يَفْتَرْكَ حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض میں جو حوض کوثر تے کھڑا ہو ساں حوض کوثر اللہ میں نو عطا کیتا ہے لیکن میرے امتیوں یاد رکھو وَقَاسِمُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب اللہ نے حوض کوثر میں نو دیتا ہے لیکن اس لو تقسیم میرا بھرا علی کرے سی حیدری یا تیرے ایک ہاتھ قرآن ہویا تیرے ایک ہاتھ دامن اہل بیت ہویا وقت میں نبی تیرا ضامن ہاں تو یہ تیرے کو لے کام نہ ہو سکیا تو وقت تو میں نو گلہ نہیں دے سکتا بھئی پاک نبی توڑا کلمہ پڑھا تو سرکار میں آج کیڑے پاسے پہ وینا گل سمجھے دے پہ جیڑا کچھ بھی میرے محترم اے جیڑی دنیا نے اس دنیا چی سب کچھ کر کے بجنا میں راتی ایک مجلس سے جا کیا توجہ ایک جملہ آکھیا رات دی مجلس سے شہر مجلس سے میں نے انہوں آکھا بھی گلے جنت کیڑے لے ملنی ٹیکس لے وینے نا جنت ملی اٹک وینے نا حسن عبدال وینے نا پر سوات مردان لگے میں جو اتھے سستی ہوئی پی ہو سی اتھے بل پو سی اچھا کتھے جی جتھے بھی جاؤ جنت کتھے ملنی جنت ملنی مرنے تو بعد جنت ملنی مرنے تو پہلے مرنا پوسی تو پھر جنت والے پاسے بہنا پوسی مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد نہج البلاغت ارشاد فرمائندن توجہ حضرت فرمائندن انسان تنو پتہ ہے بھئی تیری قیمت کیا ہے تیری قیمت دینار ہے تیری قیمت درہم ہے تیری قیمت ڈالر ہے تیری قیمت پاؤنڈ ہے تیری قیمت یورو بیٹھے ہو ہے تیری قیمت سعودیہ ریال ہے نہیں تیری یہ قیمت نہیں ہے تو اتنا سستا نہیں ہے تو اتنا کم قیمت نہیں ہے اپنی قیمت نو سمجھ انہیں نہ سودا پہ کریں کسے نال اپنی قیمت نو سمجھن دی کوشش کر اپنی قیمت دا تنو پتا ہویا تا وقت تو سودا کریں دیا سونا لگ مولا قیمت کیا ہے انسان کی سرکار نے فرمایا اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے محمد نے تجھے دین شریعت بتائی ہے علی نے اس کی حفاظت کی ہے حسین نے تجھ تک پہنچائی ہے خیال کرنا تیری قیمت کا نام جنت ہے میں ذمہ داری نال جملے پہ آتا تیری قیمت کا نام کیا ہے جنت ہے ہوں تو میں ایک فرمان سناواں میرا جتنا پورا مجمع بیٹھا اگر کہیں سنیا تو ہاتھ کھڑا کرے جی پہلے سنیا تو جی نہیں سنیا وقت میرے حق کے دعا کرنی 6ویں امام اللہم صلی اللہ محمد میرے مولا دے سامنے ایک بندے دعا مانگی ذاکر صاحب جانیے صاحب دعا مانگی اس نے دعا مانگی اس نے کہا یا اللہ میں نو جنت عنایت کر کیا خیال ہے جی واڑائی توڑی تو میری کوئی صلاح ہے بجنے نہیں اس دعا منگی ذوالفقار خان اس دعا منگی اور امام کول بیٹھے ہون تو بندہ کوئی پڑھا لکھا بھی بیٹھا ہوئے نا تو جڑے بندے بیٹھے ہوندے وہ آنے اسی گلہ کر گئے نا اس نے کیڑی سننی اس آن سناؤ سمجھ آ رہی پئی آداب ہوندے نا محفل دے توجہ فرماؤ یہ چیزاں پاکاں سان دسیاں توجہ ہے اس نے دعا منگی اس نے کہا یا اللہ ٹائم کو نہیں میرے کو گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے تو سب مولوی نہیں کوئی تھوڑا جا
اے کوئی دل تھی نا بھی یار پڑھیے ہوں ادھا گھنٹہ ٹائم اے تو پڑھ گئی ساڑھے کو مشکل ہوا نا گل سمجھ آندی پہ چلو میں ختم پہ کر دا حسین جناب دعا منگی مولا فرمایا ہاں ان دعا نہ مانگ تو چپ ہو گیا پیچھے ہاتھ ہوتے ہی رہ گئے انہوں نے کہا امام پہ فرمایا رسول دا بیٹا پہ آدھا میں کوئی غلطی کر بیٹھا بھئی ان دعا نہ مانگ اس نے کہا منگی تے جنت ہے توجہ ہے منگی تے جنت ہے گل سنن دی اپنے آپ گل دے نال محبت کیتے کرو بھئی گل مل سی تو کوئی پائیں پاسے بندہ چل سی توجہ ہے یہ جڑے سورا گورا ہوندیاں نا باقی باوا یہ دوئیں پاسوں ملنیاں ادھر وہ خانہ کول ہے ہاں اتھے مکتب پیغمبر جڑا مکتب حسین ہے او دے بچ کیا ہے قرآن حدیث ہے کوئی بات سمجھن دی کوشش کرو کہ جنت وینا چاہے اس جنت ہوتا ہے مولا جنت فرمایا نہیں جنت نہ ملک چپ کہا اچھا مولا وقت کے فرمایا تیرے کل جنت تا ہے میں روایت پہ پڑھنا تو ایک گل یاد رکھے ہو الفاظ نہ میں ذمہ دار ہاں لیکن اس نے نتیجے دے تسی ذمہ دار ہو گل سمجھائے میرے محترم گل سمجھائے کہ ریکارڈ پہ ہوندی گل ہے نتیجے دے تسی مومنین ذمہ دار ہو امام فرمایا تیرے کل جنت ہے اس نے کہا مولا حسن سنے بھی مرنے نے بعد مل سی مولا جنت کے دو مل سی مرنے تو بعد آؤ جی اوشج جنت کے دو مل سی مرن تو بعد مل سی اس نے کہا نہیں تیرے کل جنت ہے مولا فرمایا جنت ہے اس نے کہا مولا کن جنت ہے حضرت فرمایا 14.5 دی محبت تیرے دل وچ ہے ہائے 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 حسن 14.5 دی محبت تیرے دل وچ ہے مطلب کوئی بندہ آگے بھی شاوری پتہ نہیں گل پہ کرے نا قرآن جائے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى توجہ ہے فرمایا 14 دی محبت تیرے دل وچ ہے اس کا سرکار بالکل ہے فرمایا وقت جنت ہے پھر تو تیرے کل جنت موجود ہے جنت تیرے کل ہے مرن دے بعد تے جنت داخل ہونا ہے گل سنے ہو میرے محترم توجہ اگے امام فرمایا بھائی انج دعا منگیا کر انج نہ آکھیا کر بھئی میرا اللہ میں نو جنت دے جڑی شے موجود ہوئے وہ نہیں منگی دی انج منگیا کر حضرت فرمایا بھئی کنج منگیا کرا اس بندے آکھیا مولا سرکار کنج منگیا کرا حضرت فرمایا انج منگیا کر ہون غور نہ سنے ہو بھئی یہ کر حضرت فرمایا اے دعا منگیا کر یا اللہ میرے کل زندگی اے جے گناہ نہ ہون جڑے جنت چو انہی وجہ تو ماں جنت چو کٹ چھوڑیا جائے توجہ ہے گل میری تو کو امانت ہے توجہ شفاعت دا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرن دے اتے جرت کرے بھئی نہیں جی میں اللہ دی معصیت کرنی نہیں معصوم شفاعت کر سن 14 شفاعت کر سن کوئی موقع بنے تو میں جناب دی خدمت دے وچ بالکل روایات پیش کرے ساں تے عرض کر ساں خدمت دے وچ اس 7واں امام باب الحوائج ہے جڑے زوار بیٹھے ہو باب المراد ایک دروازہ سرکار دا ایک دروازہ باب المراد اور گل سن لو پتہ نہیں اور ذاکرہ میں کہ تو نے واقع ہے گل یہ گل پہلے کہنے کو سنی نے نہیں سنی بس میرے حق کے دعا کرنی ہون جڑی دوئی گل پہ کردہ توجہ ہر امام معصوم حجت خدا دی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے میرے 7ویں امام دی خصوصیت ہے اللہم صلی اللہ محمد مل کے سارے صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بس ٹائم میرا بالکل کلوز ہو گیا اختتامی مراحل میری گفتگو توجہ ہے جناب دی میرے بھائیو میں کی گل کر رہے ہوں جی 7ویں امام دی خصوصیت ہے میرے مولا دی ہر امام دی اپنی امام رضا علیہ السلام دی خصوصیت ہے سفر جونجو نا تو امام نو یاد کرو والی خراسان نو یاد کرو سفر جونجو خصوصیت والا سفر بخیر ہو سی امام علیہ السلام دی خصوصیت ہے کہ اگر اکھان دا کوئی پرابلم ہے کوئی تکلیف ہے جی اکھان دو تین ہاتھ رکھنا ہاتھ رکھ کے اکھنا اللہم انی اسالک بحق موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اشفنی یا اللہ تنو 7ویں امام دا صدقہ
میریاں اکھاں ٹھیک کر. یہ خصوصیت نے میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی خصوصیت ہے کہ جڑا بندہ اکھاں دی تکلیف جو سی تا میرے مولا دا واسطہ دے سی تا اس دیاں اکھاں دیاں جملہ امراض ٹھیک ہو ویسا. بیٹھے ہو وقت نہیں ورنہ میں پورا امام دی خدمت عرض کر رہا یہ پوری روایت عرض کر رہا ٹائم نہیں ہے چونکہ تے میں ختم کر لینا. میرے بھائیو ایک بندہ جڑا امام دی خدمت کردہ ہوں سنے ہو گل توجہ جنت کی میں مل سی ٹھیک ہے نا جنت ضامن ہے نا جی شفاعت کرنے وہ اٹھان دا کاروبار کردہ ہے جمال مہران ٹھیک ہے جی وہ جمال آدھے نا اٹھنو تو سہاں نہیں پتہ تو کہاں پتہ جنگ جمل بیٹھے ہو پہنچ گئے ہو نا میں جمال آدھے نا اٹھاں لا وہ کاروبار کرتا اٹھ رکھے نوکر رکھے لوگ بھیجیں دا ہارون دا زمانہ ہے تو اس حج تے ہارون وین ہے تو وہ جناب اٹھ کے رہے تو اس منگے تو لگا جی جانا امام علیہ السلام کو پتہ لگ گیا حضرت سنو صدیہ توجہ ہے صفان جمال آگیا امام دی خدمت حضرت میں سنے ہاں غور کرے ہو بھائی یہ گلاں پلے بننیاں ذہنت کمپیوٹر فیڈ کرنیاں توجہ دنیا کنج گزارنی امام دے فرمان دے مطابق. حضرت میں سنے ہارون تو اونٹ اپنے دیتن اور اونٹ جڑا جاسا ہاں مولا میں دیتن کرائے گنسا میں توجہ نہیں مولا میں نال نوکر بھیجے سا توجہ آؤ جی آؤ بسم اللہ گیا ایتھے آ جاؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا توجہ بھائی کل 26 انشاءاللہ جنگی سجدہ ساڑھے کل مجلس اعزا ہونی سرکار امام کریم کاظمین دے حوالے نال مجلس ہو سی اور انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم شروع ہونی. مولانا علی رضا صاحب آف انگلینڈ وہ خطاب کرسن جناب شاعر شوکت رضا شوکت ملتان علیہ اور ذاکر اعجاز سنجھنڈوی تے ایک اور ذاکر ماں نام بھول گیا 5-6 بندے پڑھن والے ہونے توجہ ہے جناب اے جنگی سجدہ پتہ نہیں نا سارے ہاں پتہ نا بانی آ گئے تو میں بہت جلدی نہ میں آکھا بھی وہ اعلان تو کرنا ہے میرا عزیز ہے میرا شاگرد توجہ ہون میرے پاس ہے حضرت کساں صدیہ جی صفان جمال صدیہ سنا تو اٹھ دیتے وہ کو مولا ہاں دیتے کرایہ گھنساں تے گل سمجھنی تے نوکر ویسن مولا میں تو نہیں بجنا حضرت فرمایا میں پیاداں میں نے دس کہ تو اس دی زندگی منگداں بھئی وہ مڑ کے آسی تو تاں کرایہ دے سی نا بیٹھے ہو جیڑا پوائنٹ میں ریز کر رہا جی یہ بھی کہیں سونا پہلے تو ماں دسے سی نہیں تو میرے حق کے دعا کرے سی توجہ ہے جی بھئی اے جیڑا زندگی منگ سے نا وہ سفر مکے میرے اٹھ بھی آمن تو میں کرایہ اس کو گھل سا ہاں مولا اے تو میں کرے سا کہ ظالم دی زندگی دی دعا کرنی او موسیٰ کاظم دا مرید ہونا حیدری یا علی اس جناب ایڈ ہو سکو کہ دنیا کیا کرنی دنیا کیا کرنی حضرت بہلول ہے نا دانا تو موٹی جی لکڑی پئی بھلی موٹی جی لکڑی تو جناب وہ ایک پاسو چین نا جی تو دوئے پاسو نچوی بھی بیٹھے ہو کوئی ٹریکٹر تو نہ کوئی آیا کوئی نہیں ہے ٹریکٹر تو کوئی نہیں ہے ایک پاسو چین تو دوسرے پاسو اٹھائیں وقت دوسرے پاسو والا میں وقت اتھو جناب چین تھے دوسرے پاسو بندے ویکھتے رہے بھی عجیب ہے بہلول عجیب گلہ کر رہا قریب آگئے تو دیکھ کہ بہلول کمال ہے بھی انج بھی ہوندہ بھئی کہہ ویلے ایک پاسو چین داں کہہ لے ایک پاسو پہنا یہ گل کے وے بہلول گل سمجھے دیتا ہے نا بھی بہلول دانا ہے ایک گل کے او کہ کراں کمال ادھرو دین چینا دنیا ڈھے ویندی ادھرو دنیا چینا دین ڈھے ویندا یا علی یا علی بس میری گفتگو اختتام دل تو میرا ہے کہ میں تھوڑا جو اور پڑھا لیکن ہوں طبیعت بھی اس قابل نہیں ہے تو انشاءاللہ باقی کل خدمت جارز کرسا مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی ہے زندان میں جوانی و پیری گزر گئے
اجرکم اللہ جزاکم اللہ۔ میں آخری بندہ پڑھ سی، میں بس 2 جملے آکھنے۔ میر انیس نے یقین فرماؤ پوری شہادت اس شعر دے وچ بیان کر چھوڑیا۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، شالاؤ کڑائیں قیدی نہ ہوئے جس دیاں دھیاں ہوئے۔ جزاک اللہ۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ میں قربان ہو پواں، دھیاں لے بیٹھے ہو سو خدا نہ کرے کوئی عزیز ہوئے نا خدا جاندہ نہیں۔ میں ایک نفسیاتی جملہ خدمت عرض کرنا چاہنا۔ میرے بھائیو تھے اڈیالہ جیل ہے نا جی، غریب ہو نا غریب دھیاں من لوگوں کو پیسے منگسن کرایہ کوئی نہیں، لیکن ایک واری بن کے جیندہ بابا دیکھ کے نہیں۔ اجرکم اللہ۔ قسمت میرے 7ویں امام دی، او جس دے 18 پتر 19 دھیاں ہن، اللہ جاندہ ہے نہ کوئی بابے تے وین کر سکی۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ نہ کوئی پتر بابے دا جنازہ چاہ سکیا۔ طیب اللہ اجرکم اللہ من الباقین۔ خدا جاندہ لے بڑا اوکھا ٹائم۔ میں ذمہ داری ڈال جملہ خدمت چارج پہ کرنا، ایک اور جملہ سن لو۔ اللہ جاندہ ہے نانے دی مزار تو اس بے حیاء نے امام نو کڑیاں پوائیاں۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ اس غم دے سوا کوئی غم نہ ویکھیں، مولا اے پرسا امام زمانہ قبول کرے اپنے دادے دا۔ میں قربان ہو پواں آزادہ رہو، بڑا اوکھا وقت سید دا گزردہ رہی ہے، اور ایسے زیور ملیں۔ میں ان چاہکا نا زیور مل ہے اے کہ دے قیدی نو ویکھے ہو رہے جدے گالے توک ہوئے، ہاتھے وچ ہاتھ گڑیاں ہوئن، پیران دے وچ بیڑیاں ہوئن، اوکھا نہیں ویک سکدیاں دھیاں ایسا حالت ہے، نہیں ویک سکتے پتر ایسا حالت ہے۔ میں قربان ہو پوا۔ اور علماء نے لکھے 2 شخصیتاں ایسیاں نہیں جڑیاں برود معاشر اسے شکل دے وچ اللہ دے دربار دے وچ پیش ہونیاں۔ ایک تیرا تے میرا 7واں امام، جندے ہتھاں دے وچ ہتھ گڑیاں ہونیاں، جندے پیرا دے وچ بیڑیاں ہونیاں، معاشر دا میدان ہونا ہے۔ دادی زہرا لے کے اکسد میرا اللہ میرے قاسم دا کیڑا قصورا۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ ختم پہ کریں دا دوسرا دل میرے آقا حسین دی دھیے۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ تاریخ نجد دے وچ لکھیا ہویا ہے، میری آقا زادی دی قبر دے قریب پانی آیا، ایک سیدہ جندی دھیان انہاں دی خواب جا کے حسین دی دھی اولے لے گیا دی بابے لوگ میری قبر دے وچ پانی پیان ہے، میں سید زادیہ، میں دور دی وسدیہ، میری قبر تو پانی پاسے کرے۔ ازادارو ختم بے کریں دا جلے آگئے قبر نو شگافتہ کیتا گیا، غیورہ دیکھیا دے عادی جو آئی میں سید زادیہ، بیٹا میں ایک پاسے ویندہ تسا اس قبر نو دیکھو۔ ازادارہ جلے بی بی نٹھا ایک بچی ہے جندے ہتھاں دے وچ رسیاں آئے، موتے ماتم کیتا نے آدھے نے یہ کیوں پہیاں رون دیا، پیو نے جلے جملہ آکھے ازادار حالل نے کیا دل بابا اے آدھی آئی میں پردیسنا، اے آدھی آئی میں سید زادیاں، اے تا نس دسیا جو میں کہہ دینا، دے ہتھاں دے وچ انجے رسیاں موجود ہیں۔ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي محمد وآل ماشاءاللہ جزاک اللہ۔
لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب مولانا اسنین نقوی صاحب، جو کہ بہترین انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے تھے۔ اگلے مقرر کو دعوت خطاب دینے سے پہلے آپ کی سماعتوں کا طلبگار ہوں۔ وفا کے پیمانے سب بھلا کے جفائیں کرتے ہیں وفا کے قاتل، وفا کے پیمانے سب بھلا کے جفائیں کرتے ہیں وفا کے قاتل، رسول حق کے جو امتی ہیں وہی ہیں آل ابا کے قاتل۔ یہ اس کی اپنی ہی مصلحت ہے، وہ جسم رکھتا نہیں ہے ورنہ یہ منصبوں کے غصب کے عادی ضرور ہوتے خدا کے قاتل۔ نہ امانت نہ دیانت نہ شرافت نہ صداقت، نبی کے ممبر پہ آ گئے ہیں نبی کی ہر ایک ادا کے قاتل۔ امام جن کا یزید ہوگا، امام جن کا یزید ہوگا، وہ کیسے جانے حسین کیا ہے، بنے ہیں کاری بلا الہ کے یہ لا الہ کی بقا کے قاتل۔ کہتا ہے محسن یہ زمانہ بچے گا کیسے منتقم سے، سند کے قاتل فدق کے قاتل وطن کے قاتل ردا کے قاتل۔ اب میں ملتمس ہوں نہایت واجب الاحترام جناب ذاکر اہل بیت ذاکر قاری فضل عباس چانڈیو صاحب سے تشریف فرمائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔